کیا روح اور نفس سیم چیز ہے، اور روح کی نیچر کیا ہے، اور کیا اس پہ زیادہ بات کرنا ممنوع ہے کہ روح ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ ان کو فرما دیجیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا. اچھا. یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اور پھر امام غزالی نے اس کے اوپر کتاب الروح جو ہے، اور یہ مختلف ائمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لہذا روح کی قسمیں کی ہیں، روح کے اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کیے ہیں اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں، اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نقطہ ہے. یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے. ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے اعضاء کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے. وہ جو روح نورانی ہوتی ہے کہ نورانی نقطہ آسمان سے آتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے. لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے، ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. تو روح جسمانی اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے. لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہے، نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد کا. یہ مختلف الفاظ ہیں. تو فؤاد ہم عام طور پہ اس کا معنی دل کرتے ہیں، اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے، اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے. سائنس اس کو مانتی نہیں ہے، سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی اصطلاح ہو، کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو، بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکانزم ہو جو دل اور دماغ، جو دو، ایک برین اور ایک ہارٹ، یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں، ان کا کنیکشن کے ساتھ، جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فینومینا انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے، ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو، لہذا وہ مرکز ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے. سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو. اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو، یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے. لہذا روح کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے، تو جان نکل جاتی ہے کہ یار نفس اور روح ایک چیز ہے، اس کے بارے میں بھی بحث ہے. لہذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں، بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی. اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں. اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہیں یا وہ نفس میں ہے. اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے. لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا. لہذا وہ جو اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسپرٹ یا ایک سول ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں. اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے. اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے. لہذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ
پردہ اخفا میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں. اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے. تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا, اور روح کے بارے میں بتایا جس نے. صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی وہ ہے, لہذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے, اور اس کا ایک تقاضا ہے. اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجئے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں, اور صرف جسمانی تقاضے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں. لہذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پش چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں, اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے. بالکل صحیح شیخ. دیکھیں یہ جو نفس کی 3 ٹائپس ہیں, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ روح اگر ہارڈ ویئر ہے تو یہ 3 چیزیں اس کا سافٹ ویئر ہے. تو اس طرح بھی انڈرسٹینڈ کرنا, یعنی آپ نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ہی چیزیں ہوں, اور جیسے نفس لوامہ جو ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَلَا تَقْوَاهَا سوری. تو یہ دیکھیں نا وہ ضمیر کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان. اصل میں پتہ کیا ہے, یہ جو نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ یا نفس امارہ, یہ جو 3 قسمیں, یہ تو قرآن کی 3 اصطلاحات ہیں, اس سے یہ نکال لی گئیں. اور جہاں بھی قرآن نے یہ تینوں اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ دراصل فنکشننگ ہی کی بات ہے, جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نفس کی فنکشننگ ہے کہ آپ جب ان النفس لامارۃ بالسوء, ٹھیک ہے, کہ یہ جو جسم ہے, یہ جو نفس ہے, یہ ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے, الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو یہ برائی کی طرف دعوت دینے والا نفس کوئی الگ نفس نہیں ہے, یہ نفس کی ایک کیفیت ہے کہ یہ برائی کی طرف دعوت دے رہا ہو. جب یعنی الا ما رحم ربی کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا, وہ معاملہ, اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کیفیات ہیں. اسی طرح لفظ لوامہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ملامت کرنے والا, جس کو آپ ضمیر کہہ لیں آپ کوئی اور, وہ ملامت کرنے والا ہے, وہ بھی اس کی کیفیت ہے. ہم نے اس کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو ملامت نہیں کرتا وہ امارہ ہے, جو ملامت کرتا ہے وہ لوامہ ہے. وہ نفس لوامہ, یہ جو قرآن نے قسم اٹھائی تو ملامت کرنے والے نفس کی. اور پھر اسی طرح سے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو نفس مطمئنہ گویا ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور درمیان میں لوامہ ہے اور نیچے جو ہے امارہ ہے. یہ کیفیات ہیں. نفس امارہ ہی نفس مطمئنہ بنتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اصلاح کرنی پڑے گی. جیسے فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, بالکل صحیح, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جواب دہی سے ڈر گیا, تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے, نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے نفس کو خواہشات روک دیا. تو ظاہر ہے ضبط نفس کریں گے تو پھر اس کی اصلاح ہوگی. جب اس کی اصلاح ہوگی تو یہ امارہ سے لوامہ بنے گا اور لوامہ سے مطمئنہ بن جائے گا. وہ اس کی پیک کی وہ ایک پوزیشن ہے. صحیح, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جو قلب ہے مے بی یہ برین اور ہارٹ کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے. تو میں آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ ضرور پڑھیں اس پہ انٹرنیٹ پہ کہ نروس سسٹم آف ہارٹ. اس پہ آج کل گورے ریسرچ کر رہے ہیں کہ دل کا بھی ایک نروس سسٹم ہے, سرکولیٹری سسٹم تو ہے لیکن نروس سسٹم ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن لوگ آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ دیکھیں سائنس والے بھی ایک عجیب کام کرتے ہیں. وہ جو بات انہوں نے تسلیم نہیں کرنی ہوتی, جس بندے نے کہی ہوتی اس کو سائنسدان ہی تسلیم نہیں کرتے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اس نے کہی ہے, وہ کوئی اتھینٹک سائنسدان نہیں ہے. تو جس کی تسلیم کرنی ہوتی ہے وہ سائنسدان کو ڈگری تھوڑی ہے اس میں, وہ جس کی بات تسلیم نہیں کرنی وہ کہتے ہیں یہ سائنسدان ہے ہی نہیں. تو ویسے تو اس کے اوپر بہت لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے. صحیح شیخ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ظاہر ہے اس کو لے کے کئی لوگ یہ سمجھے کہ ہم میں اللہ کا پارٹ ہے کچھ. تو یہ کون سی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھونکی ان میں؟ یہ وہی تو روح ہے, وہی تو روح ہے, لیکن اللہ کی روح تو نہیں ہے. اللہ نے انسانوں میں روح پھونکی. دیکھیں جب من روحی کے الفاظ, من روحی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. صحیح صرف روح کیوں اللہ کی ہے؟ ٹھیک ٹھیک, ہر چیز اللہ کی ہے, ہر چیز اللہ, تو اللہ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. صحیح, تو اس نے اپنی روح جو ہے وہ پھونک دی. روح اس کی ملکیت میں سے, اس کی کائنات میں سے, اس کی بادشاہت میں سے ایک چیز ہے جو اس نے انسانوں میں پھونک دی. صحیح, اب ظاہر اس سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جو ہی روح پھونکی تو آرڈر تھا کہ جو ہی روح پھونکی جائے گی تو فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر جانا ہے. تو روح پھونکی گئی تو سجدے میں گر گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم خواہ نقطہ افرینی کرتے ہیں, ایسا کوئی اعتراض والی بات نہیں. اللہ کی کائنات ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ نے وہ انسان میں پھونک دی, اور وہ ایک ایکسٹرنل, ایک خارجی عنصر ہے جو انسان کے اندر آ گیا. پتلا بنایا تھا مٹی کا, اس کے اندر روح پھونکی
تو اس کو آپ کہہ دیں جان پڑ گئی, اس کو آپ کہہ دیں زندگی آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں روح آ گئی, آپ اس کو کہہ دیں نفس آ گیا, آپ اس کا کوئی بھی نام, اس کا دل دھڑکنا. دیکھیں نا سائنسدان کتنی اچھی بات کرتے ہیں, میڈیکل سائنٹسٹ, کہ آدمی فوت ہو گیا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب کتنی آپ اندازہ کریں کتنی لاجیکل وجہ جو بتاتے ہیں ہمیں. بالکل حرکت قلب بند ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے, ایسے ہی کامن سینس کی تو کامن سینس کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے بندہ. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ سائنسدانوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کا اقرار کریں. کیوں؟ جب ہمارے لیے تو اللہ کا شکر ہے, ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہم وابستہ ہیں وحی الہی سے. صحیح. ہمارے پاس جواب ہے, ہمیں وہاں سے بتا دیا گیا ہے, ہمیں وحی الہی نے جو بات بتا دی, نظر آتی ہے نہیں نظر آتی, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وحی الہی کے ساتھ جڑ کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے. صحیح. میں ایک انٹرسٹنگ